بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ملائکہ کا بیان۔ فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی نورانی جسم ہے، جسم کی جمع ہے اجسام۔ فرشتے اجسام نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، یعنی وہ کسی کا بھی روپ دھار سکتے، جیسی چاہے شکل میں وہ بن جا سکتے ہیں۔ کبھی وہ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں، جیسے پرندوں کی شکل میں یا پھر کوئی اچھی دوسری شکل میں۔ اور یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ صحابہ دیکھ کے سمجھے کہ حضور کے صحابی دہیہ قلبی بیٹھے ہوئے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت جبریل امی تھے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھے وہ صحابی، تو ان کی صورت میں حضرت جبریل تشریف لائے۔ حاشیہ نمبر 2 دیکھیے۔ عن ابی عثمان قال انبئت ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمہ فجعل يتحدث فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لام سلمہ من هذا او كما قال قالت هذا دحیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور اس وقت حضرت جبریل امی آئے اور حضور سے بات کرنے لگے۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو عثمان۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دحیہ ہے، صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے، دحیہ ہے۔ تو اس کے بعد حضور نے بتایا کہ یہ جبریل امی تھے، اور حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یاتینی جبریل علیہ السلام علی صورت دحیہ الکلبی قال انس وکان دحیہ رجلا جمیلا ابیضا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آتے ہیں۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ دحیہ کلبی خوبصورت تھے، اچھی صورت والے۔ عقیدہ نمبر 1، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطأن۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 50۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس کے خلاف وہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے متفقہ کہ فرشتے نہ قصدن غلطی کرتے ہیں، یعنی چاہ کے، جس طرح انسان کرتا ہے اپنے ارادے سے، فرشتے اس طرح بھی نہیں کرتے، نہ سہون کرتے، ان سے بھول بھی نہیں ہوتی، نہ وہ خطان کرتے ہیں، غلطی سے بھی نہیں کرتے، کسی بھی طرح سے وہ کوئی خطا یا غلطی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عصمت دی ہے، گناہوں سے پاک رکھا ہے، اور ایک خاص قسم کا ان کو مرتبہ دیا ہے، مرتبہ عصمت۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اسی طرح فرشتے بھی معصوم ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ صغائر یعنی صغیرہ کی جمع ہے، چھوٹے گناہ، اور کبیرہ یعنی بڑے گناہ۔ گناہ کبیرہ جیسے کہ بعض چیزیں ہاتھ سے کی جانے والی ہیں وہ بھی کبیرہ میں ہے، بعض چیزیں کیا ہے قلبی بیماریاں ہیں وہ بھی کبیرہ میں ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، حسد ہے اور زنا ہے۔ اب دیکھیے میں 4 مثالیں دی، 4 وہ ہے جو آپ ہاتھ سے کرتے ہیں، انسانی جسم سے ہوتی ہے، 2 وہ ہے جو آدمی اپنے دل سے یا ارادے سے کرتا ہے، یعنی حسد ہے، جلن ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی کبیرہ ہے اس اعتبار سے کہ ان پر سخت قسم کی سزائیں ہیں، نہیں بلکہ ان کا گناہ بہت سخت ہے، قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی سے حسد کرے تو کوئی اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس کا کچھ کاٹا جائے گا، جس طرح کے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو یہ الگ قسم کا کبیرہ ہوا نا۔ تو صفات مذمومہ سے بھی یہ پاک ہیں، صغائر سے بھی پاک ہیں، کبائر سے بھی پاک ہیں۔ کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، حدیث شریفہ میں ان کی تفصیل آئی ہے، بعض نے کہا کہ 75 ہیں، 72 ہے، بعض نے کہا کہ ہر وہ گناہ جس کو آدمی چھوٹا سمجھ کے کرے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عزت والے بندے ہیں، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھتے کسی بھی قول میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی کرتے ہیں اطاعت اور اتباع میں، اور آگے نہیں بڑھتے، وہم بأمرہ یعملون، اور وہ اسی کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا بس وہی کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داریاں عطا فرما دی ہیں، الگ الگ خدمتیں ان کے ذمے ہیں۔ بعض کے ذمے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانا ہے، کسی کے متعلق پانی برسانا ہے، متعلق یعنی ذمے، کوئی انبیاء کرام کی بارگاہ میں آتا ہے وحی لے کر آتے ہیں،
اور بعض وہ ہیں جو پانی برساتے ہیں. کسی کے متعلق ہواؤں کو چلانا مقرر ہے، یعنی ہواؤں کا جو یہ چلنا ہے، ہمیں دکھتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. کسی کے متعلق روزی پہنچانا ہے، یعنی بندوں کو رزق دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کیا ہوا ہے، بعض فرشتوں کے. اور بعض فرشتوں کے ذمے ہے بچے، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا ہے، یعنی تصویر بنانا، صورت بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کے ذمے کیا ہے. کسی کے متعلق یعنی کسی کے ذمے بدن انسان کے اندر تصرف کرنا ہے، تبدیلی کرنا ہے. ابھی تھوڑا سا یہاں پہ رک کے حاشیہ دیکھیے. فل مدبرات امرا، سورہ نازعات کے آیت نمبر 5 ہے. تو مدبرات امرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے. تو یہ تدبیر کون سی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہاں پہ نقل فرمایا گیا تفسیر بغوی کے حوالے سے. ہم الملائکہ وکلوا بامور عرفهم اللہ تعالی عز وجل العمل بها. یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کسی کام پر مقرر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے. اور عبد الرحمن بن ثابت سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے امور جن کے حوالے کر دیے گئے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، جبرائیل و میکائیل اور ملک الموت اور اسرافیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وحی لاتے ہیں. اور والبطشی والجیوش وحزم الجیوش، یہ جو لشکر ہوتے ہیں مقابل میں جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کفار و مشرکین کے، یہود و نصارہ کے، جو بھی مقابل میں ہوتے ہیں ان کو شکست دینے والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے وہ اس بات پہ مقرر ہیں کہ مومنین کے مقابل میں جو لشکر آئے ان کو وہ ہرا دیں. میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پہ، نبات اگانے پہ اور رزق دینے پہ، یہ سب چیزوں پہ مقرر ہے. ملک الموت جو ہے وہ جانیں نکالنے پہ یا پھر روح قبض کرنے پہ مقرر ہے. اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکنے والے. تو عام طور پہ ہم بچوں کو جو 4 فرشتوں کے بارے میں یاد دلاتے دیکھیے آپ یہی ہے. ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو بچپن میں یاد دلایا جاتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو ہم جتنی عقیدوں کی کتابیں پڑھیں گے نا وہی چیزیں ہیں جو کھول کھول کے بیان کی گئی ہے. ایمان مفصل میں جتنی چیزیں ہیں وہ خلاصہ ہے. جس طرح میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو کہا کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ میں ہے. یہی چیز آپ اس سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ تفصیل سے یہاں پہ عقیدہ پڑھیں، ایک حد تک ہے تفصیلی. اگر آپ عقائد نصفی کی شرح میں جائیں گے یا پھر عقیدہ تحاویہ کی جو زبردست شروحات کی گئی ہیں الگ الگ زمانے میں علماء نے اس کی شرح کی ہے عربی میں. ابھی تو اردو کی شرح تو بس سمجھانے کے لیے ہوتی ہے آسان سی. تو آپ اگر ان کتابوں کی طرف جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو آپ کا ایمان مجمل ایمان مفصل جو بچپن میں یاد دلایا گیا تھا اس کی کیا اہمیت ہے. 5 کلمے جو آپ کو یاد دلائے گئے تھے یہ پورے عقیدے کا نچوڑ. تو جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ سب چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کی تفصیل معلوم ہونا نہیں ہونا الگ بات ہے، لیکن اجمالی طور پہ آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں. حاشیہ نمبر 2 کنز العمال سے ایک حدیث شریف یہاں پہ دیے دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ تعالی ملائکۃ موکلین بارزاق بنی آدم، بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ہیں جو بنو آدم کو رزق پہنچانے کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. روزی پہنچانا ان کے ذمے کر دیا گیا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، اس کے بارے میں ایک حدیث شریف حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے مروی یہاں پہ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا مر بالنطفة 42 لیلہ بعث اللہ الیہا ملکا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. فرمایا کہ جب ایک نطفے پر 40 پر 2 دن گزر جاتے ہیں، یعنی 42 دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، سماعت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور اس کے بصر بناتا ہے، اس کی جلد بناتا ہے، اس کے اوپر گوشت اور پھر اس کی ہڈیاں، یہ سب بناتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب القدر باب کیفیتی خلق الآدمی، آدمی کو پیدا کرنے کی صفت کے بارے میں یہ باب ہے جس میں یہ حدیث لائی گئی ہے مسلم شریف کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ فصورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور اس نے بہت اچھی صورت بنائی ہے. اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھے انداز سے اچھے سانچے میں ڈھال کے بہت خوبصورت بنایا ہے. انسان کا جو ڈھانچہ ہے وہ خوبصورت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. آپ دیکھ لیے جانوروں میں سے کوئی بھی اس کا مماثل نہیں ہو سکتا، مگر ہم لوگوں میں چونکہ سوچنے کی عادت نہیں ہوتی اور ہم قدرت پہ بات کریں، اللہ کی تقدیر پہ بات کریں، کس بارے میں بول رہے ہیں سوچتے نہیں، اس لیے کسی کو بھی ہم نام رکھ دیتے. فلاں کی آنکھ ایسی ہے، فلاں کی ناک ایسی ہے، فلاں کا منہ ایسا ہے، کان ایسے ہے، ہاتھ ایسے ہے، رنگ ایسا ہے. جب بھی آدمی اس طرح بولتا ہے
تو آپ سوچے کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ بولنا پسند آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے فی احسن تقویم، بہت اچھے طریقے سے ہم نے اسے بنایا ہے۔ جب بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے تو پھر اس میں یہ نام کیوں رکھ رہے ہیں لوگ؟ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو سوچے کہ اچھائی کہاں پہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، ایک انسان کو ٹھہرا دیں بازو، ایک آپ گدھے کو ٹھہرا دیں، انسان کے سامنے ایک گھوڑے کو ٹھہرا دیں، آپ جانوروں میں سے کس کو اٹھا لیں؟ خنزیر اٹھا دیں، آپ چھوٹے جانوروں کو لے لیں، چوہا، وہ بھی تو جسم ہے نا بھائی، ہم بھی جسم ہے، وہ بھی جسم ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے۔ چوہا لے لیں، بلی لے لیں، کتا لے لیں، ان کی بھی تقویم ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اچھا بنایا ہے ان لوگوں کو، لیکن سب سے اچھا انسان کو بنایا ہے۔ امہات المؤمنین میں سے کس کا واقعہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تو دین کا ایک حصہ، حضور نے فرمایا کہ نصف دین ان سے سیکھ لو، بڑا علمی مرتبہ تھا آپ کا، بہت بڑی شخصیت ہے وہ، ام المؤمنین ہے، لیکن چونکہ عمر شروع میں ان کی چھوٹی تھی اور بعض مسائل ایسے تھے جو وہ خود بیان کرتی تھی کہ میں عمر میں چھوٹی تھی، میں اس طرح بولی اس طرح بولی، تو حضرت عائشہ نے امہات المومنین میں سے کسی کے بارے میں کہا کہ وہ خد میں چھوٹی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ نکالا ہے اپنی زبان سے کہ اگر یہ سمندر میں اس کو ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل جائے۔ اور ہمارے پاس تو لوگ نام بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد میں کر کے بھی دکھاتے ہیں، ناک ایسی ہے، منہ ایسا ہے، ہونٹ ایسے ہیں، دانت ایسے ہیں، رنگ ایسا ہے، ہر چیز، بال کا بھی مذاق اڑاتے، ہر چیز کا مذاق اڑاتے، ناخن ایسے۔ تو یہ چیزیں مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر آپ سے اچھے ہیں تو آپ کیا کریے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے کہ اللہ نے ان سے تو اچھا بنایا ہے۔ آپ سے اگر خراب ہے تو کیا کریے؟ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے اچھا بنایا ہے۔ نام رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان مجموعی طور پہ کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں کمال رکھا ہے، اس کو اچھا بنایا ہے۔ ضمنی طور پہ بات آئی تھی، لیکن چونکہ فرشتے صورت بناتے ہیں تو اصل صورت بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ ماں کے پیٹ میں جو کام پہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ وہاں پہ صورت بناتے ہیں۔ کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، تصرف یعنی کسی قسم کی تبدیلی کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ بھی فرشتوں کے ذمے۔ کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، یعنی انسان کی جو حفاظت ہوتی ہے دشمنوں سے اور ہر قسم کی شر پہنچانے والی چیز سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرشتوں کی ایک خاص قسم کا گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو صرف کیا کرتی ہے؟ گھومتے رہتی ہے دنیا بھر میں، کہ جہاں بھی ذکر کرنے والوں کی مجلس ملے وہ وہاں پہ چلے جائیں۔ جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس ملتی ہے وہ وہاں پر اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری منزل تھی، جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یہی ہماری مجلس تھی۔ ان ملائکہ کے بارے میں فرمایا کہ ملائکۃ سیارہ، یعنی گھومنے والے فرشتے ہیں، تو ان کے ساتھ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ فرشتے ہو گئے ایک قسم کے۔ کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا ہے، یہ بھی فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نامہ اعمال لکھنا۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ آدمی کے سیدھی جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے، جو دائیں جانب ہوتا ہے تو وہ خیر کو لکھتا ہے اور جو بائیں جانب ہوتا ہے وہ شر کو لکھتا ہے۔ اور ایک روایت انہی سے کی کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف، دوسرا جو یمین کی جانب ہوتا ہے وہ خیر لکھتا ہے اور جو یسار کی جانب یعنی بائیں جانب ہوتا ہے وہ شر لکھتا ہے۔ یہ تو دو فرشتوں کی بات ہے، لیکن ایک ایک آدمی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں فرمایا گیا کہ اس کی پیشانی پہ فرشتے ہوتے ہیں، اس کی ناک پہ فرشتے ہوتے ہیں، اس کے کانوں کی حفاظت میں فرشتے ہوتے ہیں، آگے فرشتے ہوتے ہیں، پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ کس آیت کی تفسیر میں ہے؟ سورہ رات کی آیت نمبر 11 ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ لکھ لیجیے آیت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت کے فرشتے ہیں جو آگے اور پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی نہ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو میں نے پڑھا تھا، کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا یہ کہ تفسیر ابن کثیر پڑھ سکتے کیا؟ تو آپ پہلے ابتدائی تفسیریں پڑھے، ابن کثیر پڑھنے کی تو آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ کسی نے میسج کر کے پوچھا تھا، میں جواب نہیں دی تھی ان کو، یعنی میں تفسیر نکال رہی ہوں۔ ہاں، اس تفسیر میں یہ فرمایا کہ معاقبات جو ہے نا اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ملائکہ ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، ہر آدمی کے پیچھے کئی ملائکہ ہوتے ہیں جو رات میں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دن میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بری چیزوں سے اور حادثات
साथ से उसकी हिफाजत करते हैं जैसा कि दूसरे मलाइका खैर और शर लिखने वाले होते हैं। यानी सीधे और बाईं तरफ जो 2 फरिश्ते रहते हैं उसके अलावा कई फरिश्ते रहते हैं। उसकी तफसीर में लिखा कि 2 फरिश्ते दाएं जानिब होते हैं, 2 फरिश्ते बाईं जानिब होते हैं। उसके बाद फरमाया 2 फरिश्ते वो हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, एक आगे से और एक पीछे से। 4 फरिश्ते वो हैं जो दिन में उसकी हिफाजत करते हैं, 4 फरिश्ते वो हैं जो रात में उसकी हिफाजत करते हैं। उसके बाद क्या फरमाया, हदीस शरीफ है, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार व यज्तमिऊन फ़ी सलाति सुब्हि व सलातिल अस्र फयसअदु इलैहि अल्लज़ीना बातू फ़ीकुम फयसअलुहुम व हुवा अअलमु बिकुम कैफ़ तरक्तुम इबादी फयक़ूलून अतैनाहुम व हुम युसल्लून व तरकनाहुम व हुम युसल्लून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बहुत सारे ऐसे फरिश्ते हैं जो रात के वक्त में तुम्हारा ताक़ुब करते हैं और बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो दिन में तुम्हारा ताक़ुब करते हैं, यानी तुम्हारे पीछे रहते हैं और वो फजर की नमाज में और असर की नमाज में एक साथ जमा होते हैं। यानी बास फरिश्तों के जाने का वक्त असर में होता, बास का आने का वक्त होता, तो वो जाते रहते, ये आते रहते, सब एक साथ मिल जाते फजर और असर में। तो फरमाया कि जो लोग ऊपर चढ़ते हैं, जो फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि बावजूद ये कि अल्लाह ताला जानता है अपने बंदों के बारे में, फरमाता है कि तुम मेरे बंदों को किस तरह छोड़े, किस हाल में छोड़े। वो कहते हैं कि हम उनके पास से आए इस हाल में कि वो नमाज पढ़ रहे थे, हम उनको इस हाल में छोड़े कि वो नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी हदीस में ये आया है कि इन्ना माकुम मन ला युफारिकुकुम इल्ला इंदल खलाई व इंदल जिमाई फस्तहयूहुम व अक्रिमुहुम। फरमाया कि तुम्हारे पास हमेशा फरिश्ते होते हैं, सिर्फ वो 2 वक्त तुमसे अलग होते हैं। एक जब तुम अपनी हाजत से फारिग होते हो, बैतुल खला तुम जाते हो, जब तुमसे अलहदा होते हैं। दूसरा जब तुम हमबिस्तरी करते हो, 2 वक्त हैं जब फरिश्ते तुमसे जुदा होते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे औकात हैं या फिर ऐसे आमाल हैं जिसकी वजह से फरिश्ते दूर हो जाते हैं। जैसा कि झूठ बोलने वाले के बारे में फरमाया कि फरिश्ता कई गज दूर भाग जाता, झूठ की जो उसके मुंह से बदबू आती रहती, फरिश्ते को बर्दाश्त नहीं होती, फरिश्ते भाग जाते। झूठ बोलने वाला ये ना समझे कि मतलब फरिश्ता उसके पास अभी भी हिफाजत नहीं होती उसकी, उतनी देर दूर चले जाता। और एक बात, घर में जो कुत्ता पालते हैं उनके बारे में भी फरमाया कि उस घर में फरिश्ते नहीं होते। घर में अगर तस्वीरें लटकी हुई हैं, तस्वीरें लगाई हुई हैं, उसके बारे में भी फरमाया कि फरिश्ते नहीं आते। तो बच्चों को भी हम जो कपड़े पहनाते हैं उसमें भी थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है, तस्वीरें ना हो उसके अंदर। अगर तस्वीर है भी तो आंखों को मस्त कर देना, क्योंकि आंख से जिंदगी का पता चलता, यानी जिंदा की तस्वीर बनाई गई ये समझ में आता। तो बच्चों को भी जो हम पहनाते हैं कपड़े, तो उसमें भी तस्वीरें नहीं होना चाहिए। बड़ों के कपड़ों में तो होना ही नहीं, पर्दों में भी तस्वीर नहीं होना है, जैसा कि मोर की तस्वीर है या फिर दीगर परिंदों की तस्वीरें हैं, चिड़िया है, तो ये तस्वीरें उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, हजरत मुजाहिद ने फरमाया इस आयत की तफसीर में है, मा मिन अब्दिन इल्ला लहु मलकुन मुवक्कल यहफज़ुहु फी नौमिही व यग़ज़िही मिनल जिन्नि वल इंसी वल हवाम। वो कहते हैं कि हर आदमी के पीछे, अल्लाह ताला के हर बंदे के पीछे एक फरिश्ता होता है जो उसकी नींद में और उसकी बेदारी में उसकी किससे हिफाजत करता है, जिन्नात से भी, इंसानों से भी और हशरातुल अर्ज़ से भी, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे भी बचाता है। अगर देखिए ये फरिश्ते नहीं होते थे ना तो आदमी सुकून से सो नहीं सकता था। कीड़े मकोड़े, झुंगूर, ये जो चीजें रहते हैं ना, हवाम या हशरातुल अर्ज़, उसके नाक में, कान में, कहीं भी घुस जा सकते थे, मगर नहीं घुसते। क्यों नहीं घुसते? अल्लाह ताला का निजाम है ऐसा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वो काम पे मुकर्रर कर दिया है, वो मुकर्रर रहते हैं। आदमी सोते रहता लेकिन फरिश्ते उसकी हिफाजत में रहते। तो जब कोई चीज उसके पास आना चाहती है, हवाम में से या जिन्नात में से या इंसानों में से, तो फरिश्ते उसको कहते हैं वराअका, यानी तुम पीछे हट जाओ बोल के वो चीज को फरिश्ते पीछे हटा देते हैं। इल्ला शैउन यअज़नुल्लाहु फीही फयुसीबुहु, सिवाय उस शय के, उस चीज के जिसकी अल्लाह ने इजाजत दी है। अगर अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा है कि इसकी नींद में ये हादिसा हो, उसकी बेदारी में ये हादिसा हो, तो वो हादिसा होता है, वरना जितनी चीजें होती हैं फरिश्ते उसको रुका देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए उनको मुकर्रर फरमाया। किसी के मुतालिक इंसान का नामे आमाल लिखना, यानी बास फरिश्तों के जिम्मे है इंसान का नामे आमाल लिखना, और बहुतों का यानी बहुत सौ का दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होना, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देना, ये भी बहुत सारे फरिश्तों के जिम्मे है। किसी के मुतालिक सरकार में मुसलमानों की सलातो सलाम पहुँचाना, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी कब्र शरीफ पर या फिर मज़ार मुबारक पर एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा दिया है और उसे तमाम मखलूकात की आवाजों को अल्लाह ताला सुनाता है। जो भी लोग बात करते हैं उस फरिश्ते को सुनाई देता है, यानी बहुत ही अजीम तरीन फरिश्ता है वो। तो फरमाया कि तुम में से जो भी मुझ पर दुरूद भेजता है, क़यामत
قیامت تک تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو وہ سنا دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ درود مجھے پہنچاتا ہے کہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو یہ خاص قسم کے فرشتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے فرشتے درود گھوم گھوم کے جمع کرنے والے ہیں، جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کو درود جمع کرنے والے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس چاندی کے قلم رہتے، وہ اس سے کیا کرتے، سونے کی تختی پر درود لکھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، وہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا ہے، جیسے منکر نکیر کے بارے میں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، جب بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، جس طرح تفصیلی حدیثیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے ذمے قبض روح کرنا ہے، روح کھینچنا ہے، جیسا کہ میں نے حاشیے میں آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک فرشتے کے ذمے ہے۔ بعضوں کے ذمے عذاب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس لیے مقرر فرما دیا ہے کہ وہ عذاب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی قوم کو اگر ہلاک کرنا ہے، کہیں پہ اگر عذاب نازل کرنا ہے تو یہ فرشتے کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جب عذاب نازل ہونے کی بات ہوئی تو پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، پوری کی پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، جو ایماندار ہیں اہل ایمان ہیں، ان کو لے کر چلے جائیں۔ ان کی بیوی بھی ہلاک ہونے والوں میں تھی، بہت سارے لوگ تھے، یعنی پورے کے پورے تھے سوائے چند کے، وہ وہاں سے نکل گئے اور پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے چند لوگ تھے، گھر والے تھے، چند ان کے ماننے والے تھے، ایمان والے تھے، اور اتنے لوگ بچے جن کو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا تھا، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ تو عذاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری کی پوری امتوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کسی کے اوپر پتھر برسا، کسی کے اوپر الگ الگ قسم کے عذاب آئے، خون برسا، خون کی بارش ہوئی تھی، اور ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی، پھر زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی نکلنے گیا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں۔ تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جب ہم پڑھتے تو عذاب کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آتی کہ پوری کی پوری امت عذاب میں گرفتار ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پوری کی پوری امت کو عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا، ہاں الگ الگ حصوں پہ عذاب آئے گا، یعنی کسی شہر میں، کسی خطے میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں ایک عذاب آ سکتا ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کے اوپر عذاب آ جا رہا، مسلمان کافر، امت میں تو سب ہے نا، امت دعوت بولتے ہیں، جتنے لوگ اب روئے زمین پہ ہے سب حضور کی امت میں ہی ہیں، بعض امت دعوت ہے، بعض اجابت ہے، دعوت میں سب آ گئے جس تک حضور کی دعوت پہنچی ہے، اجابت میں وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، زبان سے اور دل سے مسلمان ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگوں پر جس طرح پہلے عذاب آتا تھا یہ امت میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے اس امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو اب عذاب آئے گا تو بس جزوی طور پہ آئے گا، کلی طور پہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے استغفار جیسی دولت عطا فرمائی ہے، وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک تو حضور کا خود یہاں پہ دنیا میں تشریف فرما ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا استغفار کرتے رہنا، دو بھی یہ آیات سے ثابت ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔ کسی کے متعلق سور پھونکنا ہے تو سور پھونکنا تو ظاہر سی بات ہے قیامت کے وقت ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یعنی یہ جنسیت سے پاک ہے، مرد و عورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح بھی بنایا ہے وہ اسی طرح ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ منزہون عن صفت الذکوریہ و نعت الانوثیہ، یعنی وہ ذکر بھی نہیں ہے، انثیٰ بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ شادی بھی نہیں کرتے، ان کے بچے بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی مخلوق بنایا ہے۔ عقیدہ نمبر 4، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ بعض لوگ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کو ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بہت سارے لوگ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کہتے تھے کہ یہ سب سے اچھا فرشتہ جو ہے یہ میکائیل، یہ جب بھی آتا ہے پانی برساتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن یہ جبرائیل جو ہے یہ تو عذاب سناتا ہے۔ تو ان کی رد میں آیت نازل ہوئی کہ جبرائیل اور میکائیل یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہے، ان سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ من کان عدوا لجبریل فإنہ
نزلہ علی قلبک، جب بھی جبریل امین علیہ السلام آتے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے نعوذ باللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دے جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے اپنی اجازت سے، وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو آپ سے پہلے ہو چکا ہے اس کی، اور ہدایت والے ہیں اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، دو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بعض لوگ اس طرح کہتے تھے، میکائیل علیہ السلام کو چاہتے تھے۔ اب یہ جو عقیدے ہندوؤں کے ہیں نا، تو ان کے پاس کیا ہے، الگ الگ قسم کے خدا ہیں، رزق دینے والا خدا الگ ہے ان کے پاس، بچے دینے والا خدا الگ ہے، بارش برسانے والا خدا الگ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا خدا الگ ہے۔ تو یہ جو ان کے عقیدے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس بعض چیزیں تھی، اسلامی چیزیں تھی، جس کو وہ توڑ مڑوڑ کے اس صورت میں لا لیے۔ فرشتوں پر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں الگ طریقے سے، مگر گمراہی والے عقیدے ہیں ان کے۔ تو فرشتوں کو ان کے اوپر ایمان لانا، یا پھر ان کو ایمان لانا کس حیثیت سے خدا جانتے ہوئے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حکم میں ان کو مددگار سمجھنا، یہ سب کفریات ہیں۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح وہ کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات اس میں یہ بتائی گئی کہ فرشتوں کو قدیم بھی نہیں ماننا ہے، حادث ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکر کی تعداد سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے حقیقی تعداد کے فرشتے کتنے ہیں۔ اب بھی ایسا نہیں ہے کہ فرشتے پیدا ہو گئے اب نہیں ہوتے، الگ الگ کاموں پہ فرشتے پیدا بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ درود شریف کے بارے میں ہے کہ بعض درود کی فضیلتوں میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے، بعض اذکار کی فضیلت میں بھی لکھا ہوا کہ اس کی برکت سے فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تسبیح اس کے ذمے لکھی جاتی ہے، اس بندے کے ذمے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور اسی نے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ اس کی صحیح تعداد کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور 4 فرشتوں کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا تھا، یہ سب سے زیادہ فضیلتوں والے ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دینا جو بے ادبی پر مشتمل ہو، ان کے جسم کے بارے میں یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو گستاخی والی ہے، وہ کفر ہے۔ فتاوی ہندیہ سے ایک عبارت دی گئی ہے، رجل عاب ملکا من الملائکہ کفر، ایسا شخص جو فرشتوں میں سے کسی ایک بھی فرشتے کو عیب لگائے وہ کافر ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا اسرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے، یعنی ارے یہ تو موت کے فرشتے کے جیسا آ گئے، یہ اسرائیل علیہ السلام کے جیسا آ گئے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ گمراہی والی باتیں، کفر تو نہیں بولیں گے، قریب الکفر کلمہ ہے بول کے حضرت فرمائے، احتیاط ہے اس کے اندر۔ ہمارے پاس عام طور پہ مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی چیزیں تھی جو ماحول کی وجہ سے یا پھر ہندوؤں کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے سے بعض چیزیں آ گئی تھی، لیکن اب سمجھ میں آتا کہ یہ زمانہ جو انٹرنیٹ کا ہے نا، تو اس میں اگرچہ کہ ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے نہیں ان کے ساتھ، لیکن انٹرنیٹ پہ جو ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، چاہے وہ نیوز کے ذریعے ہو یا پھر یوٹیوب کی ویڈیوز کے ذریعے ہو، فیس بک کے ذریعے ہو یا ریلز کے ذریعے ہو، کچھ بھی ہو سامنے آتی، تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ میل جول پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا۔ پہلے کوئی ایسا نہیں بولتا تھا اللہ تعالیٰ فرصت سے پیدا کرا آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک، کفریہ کلمہ ہے، مسلمان بھی بول رہے ہیں یہ کلمات، کیوں کافروں سے سن رہے ہیں، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز کفریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اشعار کے جیسا اس کو بنا کے پیش کرتے اور ہمارے لوگ اس کو شیئر بھی کر دیتے، لوگوں کو معلوم نہیں رہتا۔ اچھا، اور میں یہ بات بولنا چاہ رہی تھی آپ کو اصل میں کہ اسرائیل علیہ السلام کو یہ لوگ کوئی لفظ بولتے، دیکھیے آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہوگا تو بولیے، لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا فوری ہو، اکثر وہ استعمال کرتے رہتے، دیکھیے ہندوؤں میں استعمال ہوتا وہ لفظ، مسلمان بھی اس کا استعمال کر رہے، تو چاہے اسرائیل علیہ السلام بول کے ہو یا موت کے فرشتے کا جو بھی نام وہ لوگ رکھیں، تو مذاق اڑانا تو کچھ بھی ہو گمراہی ہے، خراب بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ ہاں، یمراج بولتے وہ لوگ، صحیح بولے، تو یمراج آ جاتے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے، اپنے لوگ نہیں بولتے تھے، ان لوگوں سے سیکھ لے کے عوام الناس جو ہے یہ سب چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیا، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
صفات کے بارے میں جس طرح احتیاط کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی، ملائکہ کے بارے میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ فرشتہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ذات نہیں ہے الگ سے، بلکہ نیکی کی جو قوت ہے اسی کو فرشتہ بولتے ہیں۔ یعنی آدمی کے اندر جو پاور رہتی نا، جس کی وجہ سے وہ برائی سے ٹکراتا اور نیکی کر گزرتا، تو اس کو فرشتہ بولتے ہیں، اس طرح بولتے بعض لوگ۔ اور بعض لوگ تو کیا کرتے، فرشتوں کا سرے سے انکار کر دیتے۔ تو دونوں چیزیں بھی کفر ہے، کیونکہ فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، الگ الگ قسم کے فرشتوں کا، حضرت جبریل و میکائیل کا نام خود آ گیا ہے، بار بار ملائکہ کا ذکر آیا ہے، تو ان کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو نیکی کی قوت ہے، الگ سے کوئی ذات نہیں ہے کہنا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ جنات کا بیان، عقیدہ نمبر 1، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجر آیت نمبر 27، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ بِالنَّارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے آگ سے، نار سموم سے، خاص قسم کی آگ ہے۔ اور یہ جن کون ہے، یہ جنات جتنے ہیں نا ان کا باپ ہے، یا یہ کیا ہے، ابلیس ہے۔ ابلیس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے، من قبل یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جب تو وہاں پہ موجود تھا، اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، بہت سارے فرشتے بھی تھے، جن بھی موجود تھا۔ من قبل یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ اور ناری سموم جو ہے، یہ شدید قسم کی، سخت قسم کی آگ جو مسامات میں داخل ہو جاتی۔ مسامات یعنی جو یہ باریک سوراخ رہتے ہیں نا جلد کے اوپر، اس کے اندر داخل ہونے والی۔ اور یہ دنیاوی جو آگ ہے نا، یہ آگ اس آگ کا 70واں حصہ ہے جس سے جن کو پیدا کیا گیا۔ مدارک تنزیل یعنی تفسیر نصفی کا حوالہ دیکھے، حاشیہ نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، دیکھیں تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے۔ تو جنات میں سے بھی مختلف قسم کے ہیں۔ تو جن کیا ہوتے ہیں، اجسام لطیفہ ہوتے ہیں، ہوا میں وہ تحلیل ہو جاتے، یا پھر کوئی بھی قسم کی شکل میں وہ اختیار کر لے سکتے، انسان بن جاتے، جانور بن جاتے، کون سی بھی شکل میں وہ اپنے آپ کو ڈھال لے سکتے ہیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہے، جنات کی عمریں ہزاروں سال پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ اور ایک آج سے اگر ہم 400-500 سال پہلے بھی دیکھیں، یا پھر شاید 600-700 سال پہلے تک بھی بعض جنات موجود تھے جو صحابہ تھے۔ ایک جن کا نام ہے شمہورش، تو شمہورش جو جن تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت ان کی عمر 400-500 سال نہیں بلکہ زیادہ تھی، 500 سال سے بڑھ کے تھی ان کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، بعد میں بھی کئی سال تک وہ زندہ رہے، اور پھر ان سے انسانوں نے ملاقات کی، ان سے اجازتیں لی۔ مرتضیٰ زبیدی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے لغوی ہے، تاج العروض زبردست ان کی وہ ہے، کیا بولتے ہیں آپ، قاموس، مختلف علوم میں انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے جنات کی روایت کے متعلق، تو مرتضیٰ زبیدی کا جو وہ رسالہ ہے، اس کی میں نے تحقیق کی ہے، مخطوطہ ہے، ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ تو شمہورش کی اجازت ان تک 2 یا 3 واسطوں سے پہنچی ہے، اور مرتضیٰ زبیدی کی اجازت مجھے بھی ہے، اور مجھ سے آپ لوگوں نے جو اجازت لی تھی، تو جن لوگوں کو میں نے اجازت دی تھی، حدیث کی اجازت، ان میں وہ بھی اجازت شامل ہے سمجھیا، یعنی میرے شیوخ جتنے ہیں، شیوخ کو اجازت ان کے شیوخ سے ملی۔ اس طرح آپ اوپر تک جاتے ہیں تو بیچ میں ایک سلسلہ ایسا ہے جو جنات سے جاتا ہے، تو 2 جن ہیں، ایک شمہورش ہے اور ایک دوسرے جن ہے۔ تو شمہورش کی 4 سے 5 احادیث انہوں نے اس میں نقل کیے الگ الگ طرق سے، امام مرتضیٰ زبیدی نے۔ تو جنات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات بولتے ارے بہت شیطانی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طرح مکلف بنایا ہے، جنات کو بھی مکلف بنایا ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی اچھی مخلوق ہے، اس میں جو سرکش ہو گئے نا وہ شیطان ہے، جو سرکش ہے اس میں وہ شیطان ہے، پورے کے پورے شیطان نہیں ہے۔ شیطان بعض جنات میں سے ہے، شیطان بعض انسانوں میں سے ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، یہ کانسیپٹ سمجھے نہیں ہم لوگ، تو کیا سمجھتے، شیطان بولتے کہ ارے وہ الگ والا جو رہتا انسانوں میں نہیں رہتا، سمجھتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ ناس میں فرمایا جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، دونوں میں سے کیا ہے، شیطان ہے۔ یعنی جنات میں تھوڑے اطاعت گزار ہے، تھوڑے سرکش ہے، انسانوں میں سے بھی تھوڑے اطاعت گزار ہیں، تھوڑے سرکش ہیں۔ تو سرکش جو ہیں ان کو شیطان بولتے، شیطان الانس، شیطان الجن۔ شیطان الانس کی بات نہیں چل رہی، اب میں جو شمہورش کا نام بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں اور بہت لمبی عمر ہوئی، 1000 سال کے اوپر، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو وہ صحابی سے انسانوں نے مصافحہ بھی کیا، ابھی مجھے بالفور نام یاد نہیں آ رہا ان سے جنہوں نے عرض کیا تھا، لیکن 2 یا 3 واسطوں سے حضرت مرتضیٰ زبیدی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایتیں جمع کی ہیں، اور اس کی تحقیق میں نے کی، جیسا کہ ابھی بتایا میں نے آپ کو، انشاءاللہ وہ بھی شائع ہوں گی۔ تو شمہورش ہے ان کا نام۔ تو یہ نیک جنات ہوتے، اسی طرح مسجدوں میں بھی آباد ہوتے
ہوتے ہیں جنات بہت سارے، تو ان میں سے بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یعنی سب جن شیطان ایک ہے ایسا نہیں ہے، بعض جن شیطان ہوتے ہیں، جس طرح بعض انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، یعنی انسان کو جس طرح عقل دی گئی ہے جنوں کو بھی عقل دی گئی ہے، انسانوں میں جسم بھی ہے روح بھی ہے، جنات میں بھی جسم اور روح ہے، ہاں بس اتنا ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا، جنات کیا ہے آگ سے بنائے گئے، ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی یہ شادی بھی کرتے ہیں، ان میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھوک بھی لگتی ہے ان کو، کھانا بھی کھاتے ہیں، جیتے مرتے یعنی پیدا بھی ہوتے ہیں، انتقال بھی ہوتا ہے، خبریں بھی ان کی بنتی، سب اس طرح ہوتا جس طرح انسانوں کا ہوتا، بس ان کی تھوڑی سی غذا الگ ہے، اور یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بہت ساری چیزوں میں انسانوں کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ انسان سب کو دکھتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ کیا ہے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کے غذا کے بارے میں آیا ہے حدیث شریف میں کہ جنوں کی غذا جو ہے وہ ہڈی ہے، ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ ہڈی کھاتے، کیا لکھا ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب گوشت کھایا جائے تو ہڈی کے ساتھ تھوڑا سا گوشت لگا کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ جنات کے غذا ہے، یعنی جنات کا اہتمام کرنے کے لیے تھوڑا سا گوشت ہڈی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، پورا صاف کر کے نہیں کھانا، ایسا نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے ہر بار جب بھی آپ کھا رہے ہیں تو ہڈی کو آپ لگا کے چھوڑ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مستحبات میں سے آپ کر لیے تو اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں کو کیا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے نا سنت کا، جو بھی حدیث پڑھے اس کو پورا عمل کریں گے، تو ان لوگوں کے لیے یہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ڈر کے ہیبت کھانے کی چیز نہیں رہتی، شیاطین سے جیسی ایک دہشت پیدا ہوتی نا، تو جنات ویسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہتے، اور یہ اولیاء اللہ کی مجالس میں یہ شامل ہوتے، بزرگان دین کے مجالس میں یہ شامل ہوتے، بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں ہے کہ جنات ان کی مجالس میں شامل ہوتے، آپ لوگوں میں سے بھی بعض لوگ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے، لیکن وہ شریر نہیں رہتے، نقصان نہیں پہنچاتے، اور ان میں سے جو شریر ہوتے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ سورہ جن کی آیت ہے، سورہ جن میں کیا کہا تھا انہوں نے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم میں سے بعض صالحین ہیں، یعنی جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض جن صالح ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی صالح نہیں ہیں، گناہگار ہیں، کافر ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، مختلف قسم کے لوگ ہیں ہم میں، اس طرح کہا، یعنی مختلفین مسلمین و کافرین، طرائق قددہ یعنی الگ الگ قسم کے ہیں، مسلمان بھی ہے کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، یعنی جنات میں خراب جن جو ہیں، شیطان جو ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، یعنی جس طرح سے ہمارے پاس مسلمانوں میں بد عقیدہ بھی ہیں، اچھے عقیدے والے بھی ہیں، اور نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں۔ اور ان میں اب یہاں پہ سنی جب آپ بول رہے ہیں تو سنی کا مطلب سمجھیے کہ صحیح العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے موافق ہے۔ اب یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ زمانے میں تو مطلب مذاق ہو گیا، فرقوں کے جیسا فرقہ سمجھ دے رہے ہیں اس کو، ہم کو خود نہیں معلوم سنی فی الحقیقت کیا چیز ہے، ہم لوگ بھی کیا ہے، ہم سے مراد میں عوام الناس کی بات کر رہی ہوں، میں میری ذاتی بات نہیں کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے اسی لیے میں بتا رہی ہوں، آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زائد ہے، یعنی انسان میں جتنے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، تو جنات میں اور زیادہ ہے۔ عقیدہ نمبر 3، ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے، یعنی فی ذاتی ہی وہ خود میں ایک ذات ہے، جنات بہت سارے ہیں، شیاطین ہیں، بعض لوگ کیا کرتے، فرشتے جو ہیں وہ نیکی کی قوت کا نام ہے، اور شیطان جو ہے وہ بدی کی قوت کا نام ہے، یعنی ہمارے اندر جو برائی کرنے کی سخت ہے نا، جس وجہ سے ہم برائی کر رہے ہیں، یا پھر ہمارا ضمیر جب اس پہ بدی غالب آ جاتی تو گناہ کر دیتا، تو اس کو شیطان ہے بولتے، الگ سے کوئی باہر سے شیطان نہیں ہے، تو اس طرح کہنا کفر ہے، کیونکہ اس کا اس بات قرآن سے ہے، حدیث سے، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، جنات کا ذکر ہے، سورہ جن ہے مکمل، سورہ فلق اور ناس میں ذکر ہے، تو انکار بالکل اگر کوئی کر دے تو وہ کفر ہے۔ معتزلہ نے ان کا انکار کیا، فتاوی حدیثیہ کا حوالہ دیکھیے، وہ عمل جانو فاہل سنت یؤمنون بوجودہم وانکار المعتزلہ لوجودہم فیہ مخالفہ للکتاب والسنہ والاجماع بل الزموا به کفرا لان فی تکذیب النصوص القطعیہ بوجودہم ومن ثم قال بعض المالکیہ الصواب کفر من انکر وجودہم لانہ جحد نص القرآن والسنن المتواترہ والاجماع ضروری وهم مکلفون خطأ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ نے جو انکار کیا ہے وہ انکار جنات کا انکار نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کا انکار ہے، احادیث کا انکار ہے۔ اہل سنت والجماعت جنات کے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں،
ہیں، یعنی جنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ایک قسم کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جنات کے بارے میں اتنے عجیب عقائد ہمارے لوگوں کے بارے میں ہیں، لوگوں کے پاس ہے، کیا بولتے کہ سورہ جن پڑھے تو سورت جن آ جاتا، تو سب یہ کیا ہے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے باتیں ہوتی ہے۔ سورہ جن پڑھنے سے جن نہیں آتا، بلکہ قرآن مجید نہیں پڑھے تو وہ گھروں میں جنات آ کے گھر بسا لیتے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں آتا، برادت الشیاطین، جو خراب شیاطین ہوتے ہیں وہ اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو قرآن مجید پڑھنے سے جنات شیاطین یہ سب گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے جن آتا وہ ویسا کچھ بھی نہیں، ہاں تلاوت قرآن جس طرح فرشتے سنتے جنات بھی سنتے، مگر لوگاں کیا ہے معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے الٹ پلٹ کچھ تو بھی بولتے رہتے، تو وہ سب غلط باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔